بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، جگادوں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیا 23 دسمبر کو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل ہوں گی یا پھر ان اسمبلیوں میں تحریک عدم اعتماد کو پیش کیا جائے گا؟ کیا اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد 90 دن میں عام انتخابات کا انعقاد ممکن ہے؟ سوال یہ ہے کہ آخر کیوں عمران خان صاحب نے اسمبلیوں کی تحلیل کے لیے 5 دن کا وقفہ دیا ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا مسلم لیگ نون میدان میں عمران خان صاحب کا مقابلہ کرے گی یا پھر وہ ان انتخابات سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کرے گی؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا عام انتخابات کے انعقاد سے پہلے عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے یا پھر عمران خان صاحب ایک سیاسی حقیقت بن کر ابھریں گے؟ آج تمام تر پریڈکشنز، تمام تر قیاس آرائیوں کے باوجود عمران خان صاحب نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تاریخ کا اعلان کیا۔ جمعے کے روز 23 دسمبر کو پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی۔ پی ایم ایل این یہ پرڈکٹ کر رہی تھی، تکیہ کیا ہوا تھا عمران خان صاحب ہمیشہ کی طرح یو ٹرن لے لیں گے، خان صاحب میں جرت نہیں ہے کہ وہ اسمبلیوں کو تحلیل کر سکیں۔ چودھری پرویز الہی کے حوالے سے بہت پریڈکشنز کی جا رہی تھیں کہ جب تک پرویز الہی صاحب پنجاب کے اندر موجود ہیں بطور چیف منسٹر، کسی بھی قیمت پر اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوں گی، وہ عمران خان صاحب کو ڈاج دے دیں گے۔ مگر نہ عمران خان نے یو ٹرن لیا، نہ چودھری پرویز الہی نے پیٹھ دکھائی، اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی ڈیلنگ ٹیکٹکس ہمیں دکھائی دیا، بلکہ خان صاحب نے آج ایک طرف پرویز الہی، دوسری طرف کے پی کے چیف منسٹر موجود تھے، انہوں نے اعلان کیا اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کا۔ اب اس اعلان نے مسلم لیگ نون کی الٹی گنتی شروع کر دی ہے۔ اگر پی ایم ایل این الیکشن میں جاتی ہے تو اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر تحریک انصاف کا مقابلہ کرنے سے بچنے کے لیے وہ تحریک عدم اعتماد پیش کرتی ہے، تب بھی نون لیگ کی یا پی ڈی ایم کی قیادت کی جو پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گی، اور یہ پتہ لگ جائے گا کہ حکومت الیکشن سے بھاگ رہی ہے اور عمران خان صاحب سچے ثابت ہو جائیں گے۔ اب یہ جو 5 دن کا گیپ ہے، اس 5 دن کے گیپ میں جو کچھ کرنا ہے وہ پی ایم ایل این کو کرنا ہے، وہ پی ڈی ایم کو کرنا ہے۔ کیا انہوں نے تحریک عدم اعتماد لے کر آنی ہے یا گورنر کے ذریعے ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا مطالبہ کرنا ہے؟ اور اگر یہ اسٹریٹجی اڈاپٹ کرتے ہیں تو یہ نون لیگ کے لیے ایک بہت بڑی امبیرسنگ سچویشن ہوگی، اس لیے کیونکہ یہ لوگ کہتے رہے کہ اگر مگر نہ کریں، فوراً اسمبلی توڑ دیں، اتنے دن کس نے انتظار کرنا ہے، آپ آج ہی اعلان کر دیں اگر آپ نے واقعی اسمبلیاں توڑنی ہیں۔ تو دوسری طرف ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک فیس سیونگ پرووائڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی ان 5 دنوں میں، یعنی کہ عمران خان صاحب سچے ثابت ہو جائیں گے کہ جناب ہم نے تو اعلان کر دیا تھا کہ جمعے کو اسمبلیاں ختم ہیں اور اب ہم اگلے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، مگر یہ ٹیکنیکل طریقہ کار سے اسمبلیوں کی تحلیل کو روک لیا گیا۔ لیکن اگر ووٹ آف کانفیڈنس بھی آتا ہے، کوئی موشن موو کی جاتی ہے، تو کتنے دن تک آپ ڈیلے کر لیں گے، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ کو الیکشنز کی طرف جانا ہی پڑے گا۔ لیکن عمران خان صاحب ایک شکوے کا اظہار کر رہے ہیں، خدشے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اظہار وہ یہ کر رہے ہیں کہ ان کو اکتوبر میں بھی الیکشن ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، یعنی کہ موجودہ اسمبلی کی مدت مکمل ہونے کے باوجود عمران خان صاحب یہ پرسیو کر رہے ہیں، یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا چکر چلایا جائے گا کہ موجودہ سیٹ اپ کو مزید طول دیا جائے، مزید اسمبلیوں کی مدت کو بڑھایا جائے۔
تو یہ عمران خان صاحب کے لیے بہتر ہے کہ وہ فوری طور پر اس کی پیش بندی کریں اور وقت سے پہلے ان اسمبلیوں کو تحلیل کر دیا جائے۔ یہ خان صاحب کا ایک کہہ لیجئے کہ ان کا ایک خدشہ ہے، مگر اس خدشے کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کو الیکشن کمشنر سے کوئی خیر کی امید نہیں ہے۔ اس پوری الیکشن کی کیمپین کے دوران جو امپائر کا رول ہے اب وہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس ہے۔ کیا الیکشن کمشنر 90 دن کے اندر آئین کے اندر جو طریقہ کار درج کیا گیا ہے کیا اس کے مطابق واقعی ہی وہ اسمبلیوں کی تحلیل کے فوراً بعد الیکشن کروا دے گا؟ کیونکہ یہاں پہ پرابلم آئے گا جناب، حلقہ بندیاں کی جائیں گی، ڈی لیمیٹیشنز کے بہانے بنائے جائیں گے، ڈیجیٹل مردم شماری کے بہانے بنائیں گے، ووٹر لسٹوں کی ڈرامے بازی شروع کر دی جائے گی، تو بہت سارے ایسے آبسٹیکلز کریٹ کیے جائیں گے۔ کیونکہ پہلے ڈرامے کریٹ کیے کہ جناب ای وی ایم پہ اوپر عمل نہیں ہو سکتا، اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ الیکشن کمشنر نے پہلے بھی جتنی اصلاحات عمران خان صاحب چاہتے تھے ان تمام تر اصلاحات کے راستے میں پی ڈی ایم سے بڑھ کر الیکشن کمشنر کا رول رہا ہے، اور ابھی بھی عمران خان صاحب اب اس آج کی گفتگو میں بھی انہوں نے جتنی تنقید کی اس میں الیکشن کمشنر کو ایک بہت بڑے چیلنج کے طور پر دیکھا۔ اب اس بات کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اگر الیکشن ہوتا ہے 90 دن کے بعد تو یہ الیکشن انہی قوانین کے تحت ہوگا جو پی ڈی ایم چاہے گی، اور پی ڈی ایم کیا چاہتی ہے؟ وہ الیکشن کو چوری کرنا جانتے ہیں، سب لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ الیکشن کو چرانا چاہتے ہیں۔ لیکن اس سے ایک اگلے سٹیپ کی طرف بڑھتے ہوئے کہ یہ جو الیکشن کا مومنٹم ہے اور الیکشن کی جو گیم ہے، اس سارے کے سارے معاملے سے ہٹ کے ایک جو سب سے بڑا مدعا آج عمران خان صاحب نے کریٹ کیا وہ جنرل باجوہ کو انہوں نے ٹارگٹ کیا۔ پاکستان میں اگر احتساب نہیں ہوا باجوہ صاحب کی وجہ سے نہیں ہوا، اگر پاکستان میں رجیم چینج ہوئی تو وہ اس کی ذمہ داری باجوہ صاحب پر ہے، اگر آج پاکستان کی معیشت ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے پاکستان تو اس کی وجہ بھی جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں۔ جب وہ یہ گفتگو کر رہے تھے تو ان کے ایک سائڈ کے اوپر چودھری پرویز الہی صاحب موجود تھے۔ پرویز الہی صاحب جو یہ کہتے ہیں کہ ان کو اللہ نے جو راستہ دکھایا ہے عمران خان صاحب کا وہ باجوہ صاحب کی وجہ سے دکھایا ہے۔ مونس الہی کہتے ہیں کہ جناب باجوہ صاحب نے پی ٹی آئی کے لیے سمندروں کے رخ موڑ دیے اور بہت کچھ کر دیا، لیکن آج جتنی تنقید باجوہ صاحب پہ ہوئی ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب کی موجودگی میں ہوئی ہے۔ اب چودھری پرویز الہی کا عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھنا، پرویز الہی صاحب نے کوئی گفتگو نہیں کی، یہ ایک بڑی خاص بات ہے کہ انہوں نے کسی قسم کی گفتگو نہیں کی، لیکن ان کی خاموشی جو تھی وہ ایک رضامندی کو ظاہر کر رہی تھی۔ اب پرویز الہی صاحب وہ راولپنڈی میں ایک اہم شخصیت سے ملاقات کر کے آئیں۔ اب سب لوگ جانتے ہیں راولپنڈی ہو، اہم شخصیت کا لفظ ہو تو اس کا مطلب یہی لیا جاتا ہے کہ ان کی اعلیٰ عسکری قیادت کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے یا پھر کسی خفیہ ادارے کے سربراہ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اب اس ملاقات کے باوجود اگر وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ خان صاحب کو کیا کہا گیا؟ خان صاحب کو ڈرایا جا رہا ہے کہ بھائی اگر آپ اسمبلیاں توڑیں گے تو تیار رہیں، آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا، اور یہ ڈسکوالیفیکیشن الیکشن کی قیمت ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کا میلہ ہی اجاڑ دیا جائے تو پھر الیکشن میں جو مرضی جیتے آپ کو کیا ملے گا؟ تو خان صاحب کو ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا ہے، لیکن خان صاحب کو ساتھ ڈرایا جا رہا ہے جی مقدمات بن جائیں گے، گرفتاریاں ہو جائیں گی، بہت برا سلوک کیا جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کی پنجاب میں حکومت ہے، آپ پہ گولیاں چلتی ہیں لیکن آپ مقدمہ درج نہیں کروا سکتے، ایسی حکومت کا کیا فائدہ ہے؟ پرویز الہی صاحب نہیں درج کرتے مقدمہ، باقی تو دور کی بات ہے۔ تو اور دوسری بات یہ کہ جناب کچھ وقت گزارا جائے، فنڈز لگائے جائیں، پبلک کو کچھ ڈیلیور کیا جائے، اپنے حلقوں میں ترقیاتی کام کروائے جائیں، لیکن یہاں پر جو اگلا الیکشن ہے
ये इलेक्शन बुनियादी तौर पे रजीम चेंज के एक नुक्ते पे खड़ा हुआ है कि रजीम को चेंज करने से फ़ायदा हुआ पाकिस्तान को या नुकसान हुआ। एक आम आदमी की ज़िंदगी इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म करके उसमें सुकून आया या उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इस एक नुक्ते के ऊपर इस इलेक्शन ने लड़ा जाना है। खान साहब ये समझते हैं कि अगर वो अमरीकी साजिश के बयानिए को भी पीछे छोड़ दें, वो मीर जाफिर और मीर सादिक के नैरेटिव को भी पीछे छोड़ दें, तो उनके पास आज महंगाई एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट है जिसकी बुनियाद पर वो एक कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं कि जनाब हमारे दौर में डॉलर कितने का था, पेट्रोल कितने का था, बिजली कितने की थी, रिजर्व्स कितने के थे, कर्जों की क्या सूरत हाल थी, और आज ये लोग आए हैं जो आए महंगाई को ख़त्म करने के लिए थे, लेकिन इन्होंने अपने मुकद्दमात ख़त्म किए हैं, इन्होंने अपने आर्मी चीफ को लगाने का शौक पूरा किया है, इन्होंने पब्लिक को कुछ नहीं दिया, इन्होंने पब्लिक की लाइफ को मुश्किल बनाया। तो इमरान खान साहब को लगता यह है कि एक आइडियल टाइम है कि एक तरफ पूरे मुल्क के अंदर इंडिपेंडेंट तज्जियाकार पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट की बातें कर रहे हैं, एक डिफ़ॉल्ट की दिवालियापन की खबरों के इस माहौल में अगर इमरान खान साहब इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं तो वो विन करेंगे। लेकिन अगर PMLN को थोड़ी बहुत स्पेस मिल जाती है, कोई अमेरिका से, IMF से, सऊदी अरब से, चीन से, किसी और जगहों से पैसे मिल जाते हैं, या पेट्रोल की प्राइसेस मज़ीद कम हो जाती हैं, तो वो शायद कुछ ना कुछ रिलीफ देने की पोजीशन में जा सकते हैं। तो इमरान खान साहब को ये सूट नहीं करता कि वो इस हुकूमत को इतना वक्त दें कि वो एक स्टेबल गवर्नमेंट के मूड में आ जाए। ये महंगाई, ये नीचे जाता हुआ पाकिस्तान इमरान खान साहब को सूट करता है। तो इमरान खान साहब हर कीमत पे, और फिर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब विफाक के अंदर उनकी हुकूमत होगी, वो मैनेज करेंगे। अब हम जानते हैं कि मिनिस्टर्स कैंपेन नहीं चला सकते, हुकूमती अरकान कैंपेन नहीं चला सकते। अगर आप सरकारी वसाइल और मशीनरी इस्तेमाल करेंगे, इंजीनियरिंग करने की कोशिश करेंगे, अगेन इलेक्शन की शफाफियत पर एतराज़ात उठेंगे। और अगर इमरान खान साहब दोबारा इन सूबों में आ जाते हैं तो ये सोचिएगा कि सूबाई हुकूमतें होते हुए PTI की, जब PDM की क़यादत इन सूबों में मरकज़ी इलेक्शन लड़ेगी तो सिचुएशन क्या होगी। बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे अब इम्तिहान है बुनियादी तौर पे मुस्लिम लीग नून का, क्या वो इलेक्शन में जाती है, असम्बलियों की तहलील को होने देती है और मैदान में मुकाबला करती है, या फिर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की मोशन ला कर वो इन असम्बलियों को तहलील को रोकने का हरबा इस्तेमाल करती है ताकि वो इलेक्शन में ना जा सके। बहरहाल इमरान खान साहब ने एक बड़ा कार्ड खेला, सबको सरप्राइज़ किया, लेकिन इस कार्ड की कोई ना कोई कीमत है और वो इमरान खान साहब की नाहली भी हो सकती है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को जगादो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।